السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا قرآن سیکھنے کا 7واں دن ہے۔ کل جو ہے ہمارا حروف مدد جو ہے 3 ہوتے ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ آج انشاءاللہ حروف مدد کی اور بھی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ کیا ہے ہم حل کریں گے۔ آئیے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ زبر ہوتا ہے۔ کیا؟ زبر۔ زبر کے بعد الف لگانے سے حمزہ الف زبر آ بنا تو وہ الف مدہ ہوا۔ کیا؟ حمزہ الف زبر آ تو الف مدہ ہوا۔ اس کی آواز کیا ہوئی؟ آ۔ تو آواز کھینچ کر پڑھتے ہیں ہم، جیسے آ سے اگر ہم خالی حمزہ کو لیں گے تو وہاں پہ کیا ہے آواز بنے گی ہماری آ آ آ، پر جب الف آ جاتا ہے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم اس کو کیا ہے کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے آ۔ اسی طریقے سے یہ با ہے، با پہ زبر لگا دیا، با ہو گئی آواز، پر جب الف لگا دیتے ہیں تو با ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے الف مدہ کی مثال۔ اب اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے یہ بنایا ہم نے الف، الف کے اوپر کو کھڑا لگا دیں گے ایسا کر کے سیدھا۔ اچھا، الف کے اوپر زبر ایسے ہوتا ہے، وہ آڑا ہوتا ہے اس طریقے سے، دیکھو یہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور جب کھڑا بنتا ہے وہ بالکل سیدھا بنتا ہے، چھوٹا سا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اسے بھی کیا ہے، اسے کھڑا بولتے ہیں اور اس کو زبر۔ زبر جب کسی ورڈ پہ آئے گا، جیسے مثال کے طور پہ با پہ زبر آ گیا یہ، تو با زبر با آواز بنے گی با با، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے با ہم نے بنایا یہ با، با پہ کیا زبر لگایا تو آواز کیا ہوئی با۔ اسی طریقے سے یہ کھڑا ہے، کھڑا کام کرتا ہے کھینچنے کا، جیسے الف کام کرتا ہے کھینچنے کا، ویسے ہی کھڑا بھی با کھڑا زبر با آواز بن جائے گی با، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ کھڑا زبر اسی طریقے سے ہم نے بنایا یہ با، کیا با پہ کھڑا لگا دیا، با کھڑا زبر با، اسی طریقے سے تا پہ تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا۔ تو آپ یہ سمجھیے ابھی یہاں پہ کہ ان کی آوازوں کو پڑھیں گے کیسے، جیسے ہم نے زبر کی آواز پڑھی تھی آ با، زبر کے بعد جب الف لگ گیا تھا یہ تھا دیکھو زبر، اس کی آواز ہوئی تھی آ، اسی طریقے سے با کی آواز با۔ تو ابھی فی الحال یہ سمجھیے کہ جب حمزہ زبر آ کی آواز آ ہوئی تھی، با زبر با کی آواز با ہوئی تھی، اسی طریقے سے حمزہ کے بعد ہم نے الف لگایا تھا یہ، تو پھر آ ہوئی تھی آواز۔ تو ویسے ہی جیسے یہاں پہ کھینچ کر پڑھا تھا ہم نے آ ہوئی تھی، ویسے ہی بس لکھنے میں فرق ہے، پر دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے ان کی، آ با تا ثا جا حا خا۔ تو آئیے ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زبر اور کیا ہے کھڑے زبر میں کیا فرق ہے، اور حمزہ الف زبر میں کیا فرق ہے۔ حمزہ الف زبر آ جہاں پہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، آواز بنتی ان کی آ با تا ثا۔ ویسے ہی حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا۔ زبر نکالتے سمے یہ ضرور دھیان رکھنا کہ زبان جو ہے دونوں دانتوں کے درمیان، دیکھو پہلے جو ہے دونوں دانتوں کو اوپر سے نیچے والے کو ملا دینا، جیسے زبر حمزہ زبر آ، با زبر با، یہ جیسے حمزہ کھڑا زبر ہے تو کیسے نکالیں گے
حمزہ خڑا زبر آ، با خڑا زبر با، آواز بنے گی آ با تا، ٹھیک ہے. آئیے ان کو جوڑ کر لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کو، یہ ہمارا بنا الف، الف پہ ہم نے لگایا ہے کھڑا، تو آواز ہوگی ہماری آ. دال پہ ہم نے یہ بنایا، ہم نے دال، یہ کیا بنایا دال، دال پہ ہم نے زبر دے دیا. تو آپ کو معلوم ہوگا خالص زبر کی آواز جو ہے وہ کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں، خالص زبر کی آواز کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں. جیسے یہ ہے تو کھڑا تھا تو اس کی آواز کھینچ کر پڑھی جائے گی، تو آواز ہوگی آ د آ د، ٹھیک ہے. تیسرا ورڈ ہے ہمارا میم، ما آدم آدم. تو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک بار میں پھر بتاتا ہوں. ایک ایک ورڈ کر کے ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آ د آد، ما آدم آدم، اسی طریقے سے یہ میم بنایا ہم نے، میم پہ کھڑا لگا دیا، ٹھیک ہے. ما، اس کے بعد ہم نے یہ کیا لیا کاف، وہ لام، ٹھیک ہے. اب لام کو لینے کے بعد ہم جو اگلا ورڈ بنائیں گے وہ کاف بنائیں گے، تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ کر لیا کاف، ٹھیک ہے. لام پہ ہم نے زیر لگا دیا. لام ہمارا یہ والا ہے، یہ والا پہلا والا جو شوشہ ہمارا وہ لام کا ہے، پھر دوسرا جو ڈنڈا ہے یہ کاف کا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ ہم یہ لگا دیتے ہیں کاف کے لیے، ٹھیک ہے. ما، لام زیر لی کی آواز ہوگی لی، مالی. اب کاف پہ بھی ہم کیا ہے حرکت دیتے ہیں زیر کی مالی کی. یہ شو کے لیے ہم یہ لگا دیتے ہیں کاف پہ، تاکہ یہ ایسا بنا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب ایک اور ورڈ کی مثال لیتے ہیں. یہ ہم نے بنایا زبر، حمزہ زبر آ. یہ جب کہ کھڑا زبر ہے تو یہ کھینچتا ہے، یہ خالی زبر بنایا ہم نے، تو حمزہ زبر آ، آواز کیا بنے گی آ آ آ. اس کے بعد ہم نے بنایا یہ کیا با، با زبر با، دونوں کو ملا کے کیا ہوا آواز آ با اب اب. اس کے بعد ہم نے تیسرا ورڈ بنایا واو، واو پہ ہم حرکت دیتے ہیں کھڑے کی، تو کھڑے کی حرکت آنے سے واو کیا ہے کھینچے گا. جیسے اس کی آواز کیا ہوئی تھی آ، دوسرے کی آواز با اب اب. اب تیسرا ورڈ لیں گے ہم واو، واو پہ حرکت ہے کھڑے کی تو کھینچے گا و اب و اب و. اب چوتھا ورڈ ہے ہمارا ہو، اب و ہو، کیا اب و ہو اب و ہو، ٹھیک ہے. ایک ورڈ کی اور مثال لیتے ہیں ہم. جیسے یہ، اس پہ بھی ہم نے کھڑا دیا حمزہ کھڑا زبر آ. اب اس کے بعد ہم نے بنایا یہ کیا، دو نقطے اوپر وہ ہوتے ہیں تا کے، اب تا پہ بھی کھڑا دے دیا تو دونوں ہی کھینچیں گے آ تا آ تا. اس کے بعد ہم نے کیا یہاں پہ دیا نون، ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے نون کے، اس کے بعد یا ساکن کر دیں گے. دیکھو یہ نون پہ زیر دے دیا ہم نے، اس کے بعد یا ساکن. آپ نے پڑھا تھا کسی بھی زیر کے بعد یا ساکن ہو تو وہاں پہ یا مدہ ہوتی کھینچے گی، ٹھیک ہے. تو ابھی کیا ہوگا، یہ آوازیں کیا ہوں گی جیسے آ تا آتا. آتا نہیں کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ کسی ایک ورڈ کو تو ہم کھینچ دیں اور دوسرے ورڈ کو چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں کریں گے، بلکہ دونوں کو سیم کھینچیں گے. جیسے آتا آتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا ورڈ ہے ہمارا نی، نی آتانی آتانی، ٹھیک ہے. آتانی ابواہ ابواہ آتانی. ملا کر پڑھ لیتے ہیں ایک بار آدم. اس چیز کو ایک بار ہمیشہ دھیان رکھنا جب آگے چل کے ہمارے جو سبسکرائبر پورے مکمل ہو جائیں گے 500 اس چینل پہ، کیونکہ ہمارا جو دوسرا چینل تھا وہ کیا ہے کسی وجہ سے ہیک ہو گیا، اس پہ سبسکرائبر ماشاءاللہ 2000 کے قریب تھے، پر اس میں جو ہے ابھی میرے 200 کے قریب سبسکرائبر ہیں. اگر 500 سبسکرائبر
ہو جاتے ہیں جلد تو انشاءاللہ ہمیں آن لائن کیا ہے لائیو آ کے پڑھانے کا موقع ملے گا. تو آپ جلدی سے جلدی سبسکرائبر کریں تاکہ پورے ہمارے تو اس میں آپ یہ جو ہے نا ابھی جو یہ ورڈ سکھائے جا رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے، اس سے ہٹ کے بھی ہم پارے میں سے قرآن میں سے ورڈ لیں گے بڑے بڑے، ان کی پریکٹس کرائیں گے ہم آپ کو. اور آپ کیا ہے لائیو آئیں، اس پہ جو بھی پریکٹس ہوگی وہ آپ خود اپنی زبان سے بھی بولیں گے انشاءاللہ. یہ سارے موقع ہمیں ملیں گے، پر آپ جو ہے ان کو بھولنا نہیں، دھیان رکھنا بالکل سارے ورڈ کو. ٹھیک ہے، جب ہم بولیں گے روا پڑھیں تو روا کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، ملا کر میں سارے ورڈ ایک ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. جیسے آدم، مالکی، ابواہ، آتانی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے آج کی کلاس تھی. انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ سے، اور اسی طریقے سے ہم سے جڑی رہی ہے. آخر تک ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھنے کا موقع ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.